اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، جیسا کہ اس ویڈیو کے نام سے ظاہر ہے کہ ذہنی صلاحیت کے بارے میں ہے کہ ذہنی صلاحیت کیسے بڑھائی جائے، تو اچھی یادداشت کس لیے اور اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملتی رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اچھی یادداشت کس لیے؟ یادداشت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر شخص کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، اس میں کامیابی کے لیے یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے بعض اصول دریافت کیے ہیں جن کی مدد سے یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یادداشت ماضی کے تجربات ہی کا نام ہے۔ جلنے سے جو تکلیف پہنچتی ہے، اگر اس کی یادداشت ذہن میں محفوظ نہ رہے تو شاید آدمی بار بار جلتا رہے۔ یادداشت ہمارے ذہن کو ہر لمحہ سرگرم عمل رکھتی ہے اور ہمارے سامنے ایسے مسائل پیش کرتی رہتی ہے جن پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہماری یادداشت جتنی اچھی ہوگی، ہم زندگی کے کام کاج اتنے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ حیرت انگیز مگر بیکار یادداشت۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے۔ مثال کے طور پر نیو یارک کا ایک باشندہ جس کا نام لونی تھا، حیرت انگیز یادداشت کا مالک تھا۔ وہ جس شخص سے بھی ملتا تھا اسے اس کا نام اور تاریخ پیدائش یاد ہو جاتی تھی، اور 1 سال کے بعد بھی وہ اس شخص کا نام اور تاریخ پیدائش بالکل صحیح بتا دیتا۔ لوگوں کے نام اور ان کی تاریخ پیدائش یاد رکھنا ہی لونی کا واحد پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اسی کام میں وہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں صرف کر دیتا تھا۔ اس حیرت انگیز قوت حافظہ کے باوجود زندگی میں ایک ناکام شخص تھا، کیونکہ ایسی بے مقصد اور عجیب و غریب قوت حافظہ اس کے کسی کام نہ آ سکی اور وہ معمولی ملازمت حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا۔ یادداشت کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ہر بیکار اور بے مقصد چیز ذہن میں محفوظ کرتے جائیں۔ اس معاملے میں آپ کو یقیناً مفید اور اچھی باتوں کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ صرف یہ اچھی اور مفید باتیں ہی آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ ہمیں یادداشت کو 2 مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے: کام کی صلاحیت میں اضافے کے لیے، ذہنی قوتوں کو ترقی دینے کے لیے۔ ایک بہترین اصول ہے، یادداشت کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، اس صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا کہ اسے جو کچھ بھی یاد کرنا ہو تمام کا تمام اپنے ذہن میں محفوظ کر لے۔ ذہین سے ذہین شخص بھی یاد کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور بھول جاتا ہے، بلکہ جو کچھ اسے یاد رہ جاتا ہے اس میں سے بھی تقریباً نصف قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ انسانی ذہن کی اس مجبوری کے پیش نظر ایک ایسا اصول دریافت کیا گیا ہے جو عملی لحاظ سے نہایت مفید ہے۔ وہ اصول ہے: لکھ لو۔ یاد کرنے کا بہترین اور قابل اعتماد طریقہ یہ ہے کہ جو بات کرنی ہو اسے بار بار دہرایا جائے اور جو چیزیں لکھنے کے قابل ہوں انہیں کاغذ پر محفوظ کر لیا جائے۔ ذہنی صلاحیت میں اضافے کے لیے یہ پہلا اور سب سے اہم اصول ہے۔ اس اصول پر عمل درآمد کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے یادداشت کے میدان میں کمال حاصل کیا، انہوں نے اسی اصول پر سب سے زیادہ اعتماد کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھتے جس میں ضروری باتیں درج کرتے رہتے۔ چنانچہ قابل اعتماد طریقہ یہی ہے کہ جن اہم حالات، واقعات اور جن چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہو انہیں قلم بند کر لیا جائے۔ جب کسی شخص کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں اور وہ بہت مصروف ہو جائے تو اس صورتحال سے نمٹنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ضروری باتوں کو لکھ لیا جائے۔ انسان میں یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ بیک وقت بہت سی باتوں کو ذہن میں محفوظ کر لے۔ بعض اوقات معاملات بھی اتنے اہم ہوتے ہیں کہ محض یادداشت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اہم باتوں کو تحریر کر لینے کی عادت بڑھاپے میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب آدمی کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جائے تو پھر اسے ضروری باتوں کو لازمی طور پر لکھ لینا چاہیے اور محض دماغ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں اور کسی چیز کو نوٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اور بعض سستی کی وجہ سے ضروری باتوں کو تحریر نہیں کرتے۔ کافی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جان بوجھ کر نوٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نوٹ کرنا حافظے کی کمزوری کا کھلا اعتراف ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ حافظے پر جتنا زیادہ بھروسہ کیا جائے حافظہ اس حساب سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے دماغ میں ہر قسم کی بیکار اور فضول چیزوں کو ٹھونسنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ان کی قوت حافظہ ان فضول چیزوں کو محفوظ رکھنے کی ہرگز صلاحیت نہیں رکھتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ ان کے ذہن سے کئی ضروری باتیں دبے پاؤں کھسک جاتی ہیں، اور یہ ضروری باتیں بھول جانے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کو پوری تفصیل کے ساتھ نوٹ کریں، بعض اوقات صرف چند اشارے درکار ہوتے ہیں جو ضرورت کے وقت آپ کو اصل بات یاد دلا دیں۔ اپنے آپ سے پر بھیجا اور ضرورت سے زیادہ بھروسہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ اس طرح آدمی اپنے آپ کو ضروری باتیں نوٹ کرنے سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ یادداشت کو تازہ اور بہترین کرنے کے لیے بہت سارے اصول ہیں جن سے مدد لی جا سکتی ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ اینڈ پہ کوئی اچھا نسخہ بھی بتائیں گے ذہنی صلاحیت کے لیے جو میڈیکلی سائنسی طور پہ مفید ہو، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو پارٹ بائی پارٹ آپ کو ملتی رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی یادداشت کو بہتر کرے اور آپ کے مسئلے مسائل حل کرے، آمین۔